دیا واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، کسی میسنجر میں، یہ ہے رمضان کا استقبال؟ نہیں، یہ نہیں ہے رمضان کا استقبال۔ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا، اپنے کو ذہنی طور پر تیار کرو، ایمان والے بن جاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ایمان کی تازگی کے بعد ذہنی طور پر قبل اس کے کہ جسم سے روزہ رکھو، اپنے ذہن کو تیار کرو روزے کے لیے، معصیت چھوڑ دو، توبہ و استغفار کرو، اور پھر روزے کے لیے تیار ہو جاؤ ذہنی طور پر۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ اس کے بعد سلف میں ایک دعا مشہور تھی، یہ اللہ کے رسول یا صحابہ کی دعا نہیں ہے، لیکن سلف یہ دعا پڑھا کرتے تھے اپنے لیے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا اللہم رمضان۔ اے اللہ، یہ جو ہمارا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ، ان دونوں مہینوں میں ہمیں برکت دے، اور اس کے بعد جو آئے گا رمضان کا مہینہ، وہاں تک ہمیں کسی طرح پہنچا۔ رمضان آنے سے پہلے ہمیں موت نہ دینا۔ دعا بھی کر سکتے، اے اللہ جو بھی دن باقی رہ گئے تو چاہے تو مجھے اٹھا لے گا، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ رمضان کا چاند دکھے اس کے بعد میری موت آئے۔ رمضان تو مل جائے، اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، یہ کئی روز کے لیے میں دنیا سے چلا جاؤں بغیر رمضان میں قدم رکھے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اے اللہ رمضان تک مجھے پہنچا، اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ طریقہ ہے سلف کا رمضان کے استقبال کا۔ اور یہاں ایک چیز اور میں عرض کروں گا، ان بچوں کو یاد کریں جو چاند دیکھنے کے لیے نگاہیں اٹھائیں گے تو وہاں فائٹر جیٹ انہیں نظر آئے گا۔ وہ دیکھنا چاہیں گے آسمان صاف ہے کہ نہیں، چاند آج دکھ رہا ہے کہ نہیں، وہاں سے ایک میزائل گزر رہا ہوگا۔ دنیا میں کیسے کیسے بچے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، سارے ختم ہو گئے۔ کئی بچے ایسے ہی گھوم رہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ماوا ہے، نہ ملجا ہے، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں یاد آتے وہ بچے اپنے گھروں میں کمبل اوڑھ کے سوتے ہوئے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ ان بچوں کو یاد کرو، ماں باپ کسی دھماکے میں مر گئے۔ سوریا کو یاد کرو، لیبیا کو یاد کرو، عراق کو یاد کرو، یمن، یا جہاں بھی اس طرح مسلمانوں کے ساتھ برا حال ہو رہا ہے۔ فلسطین المحتل، اللہ تعالیٰ غارت کرے مجرموں کا، اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبلہ اولا فلسطین کو آزاد فرمائے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، چاہتے تو بھاگ جاتے زمین کو چھوڑ کر، پورا خاندان اجڑ گیا، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے والے ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بچے دیکھنا چاہیں گے تو دکھے گا کہ یہاں سے کوئی فائٹر جیٹ اٹھ کے جا رہا ہے بم باری کے۔ سوچو ان کا رمضان کیسا۔ کئی لوگوں نے سوال کیا ٹیلی فون پر، شیخ کیسے افطاری کریں، ہم نے تو سحری بھی نیت سے کی ہے، ایک گھونٹ پانی پیے روزہ رکھنے کے لیے، میسر نہیں ہوا، دن گزر گیا، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کھجور یا ہائی فائی قسم کے افطاری کی ڈش ہے، وہ تو درکنار، پانی تک میسر نہیں ہے ایک گھونٹ پانی پی کے ہم افطاری کر سکیں۔ یہ بھی کیسے ہم افطاری کریں، افطاری کا طریقہ کیا ہے، پانی بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہیں یاد آئیں گے وہ بچے، یاد آئیں گے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کے آل اولاد، ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما، ان کے ماں باپ بھائی بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رمضان تک ہر انسان اپنے گھر میں بس چکا ہو، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں کا جن بچیوں کا کوئی بچہ نہیں ہے دنیا میں، اے اللہ تو ان کا ماوا و ملجا بن جا، اور ان کے لیے کوئی ٹھکانہ میسر فرما دے۔ اے اللہ ان کے اس رمضان کو ان کے لیے بھی مبارک بنا دے، جیسے ہم اپنے لیے مبارک سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، مسلمان جہاں بھی برے حال میں ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ مسلم خواتین کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت زیادہ میں نے وقت لے لیا ہے۔ اولنا لقاء آخر فی ایپسٹین،
ملعون جیفری۔ انشاءاللہ اس پر ہماری بات ہوگی کبھی، لیکن آج میں ان دعاؤں کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، کیونکہ میرے بعد ہمارے شیخ محترم جو آپ کے محبوب اور چہیتے مقرر ہیں تشریف رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سبھی ان سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، رمضان آنے سے پہلے ذہنی طور پر ہم تیار ہو جائیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے، رمضان آنے سے پہلے ہم توبہ و استغفار کر لیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، رمضان تک ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچائے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، آل و اولاد اور تمام مسلمانوں کے لیے اس مہینے کو مبارک بنائے، اور اس مبارک مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جم کر عبادت کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اے اللہ، جی میں تو سوچ رہا تھا کہ انتظار کر رہے ہیں جب تک ہمارے شیخ آ رہے ہیں، میں چند الفاظ بتا دوں روزہ توڑنے والے کیا امور ہیں۔ یہ مجھے بتانے تھے لیکن چونکہ موسم بھی عجیب ہو گیا ہے۔ روزہ توڑنے کے لیے کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری، یہ روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ یہ میں کیوں بتانا چاہتا ہوں، بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، سر میں تیل ڈالا روزہ رہا یا ختم ہو گیا، کوئی کہتے ہیں غسل کر لیا تو روزہ رہا یا نہیں، کوئی کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے اس کی ہوا مل رہی ہے تو روزہ ہے یا نہیں، ٹوٹ تو نہیں گیا، کوئی کہتے ہیں، یعنی عجیب عجیب سوالات۔ اگر آپ روزہ توڑنے والی چیزوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ سوال کرنا ہی نہیں پڑے گا کہ اس سے روزہ ٹوٹا یا نہیں۔ نمبر 1، روزہ کو توڑنے والی چیزوں میں ہم بستری ہے جماع، ہم بستری ظاہر بیوی یا غلط جائز یا حلال یا حرام کسی بھی طریقے سے اگر ہم بستری ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان رات کو بیوی کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو جماع یہ روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے استمنا، اس کو کہتے ہیں اپنی رغبت سے، اپنے کنٹرول میں ہوتے ہوئے بھی کپڑے گیلے کر لینا، مرد ہو یا عورت۔ کبھی کبھی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب میں، کوئی گندی شندی فوٹو دیکھتے ہیں، گندی مووی دیکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں نا ایسا، اور خراب ہو جاتا ہے، کپڑا بھیگ جاتا ہے۔ سمجھ گئے میرے خیال سے، تھوڑا سا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو گیا، اپنے کنٹرول میں تھا کہ ہم ایسے ہونے سے بچتے، لیکن ایسا ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسا انجیکشن جس میں غذائیت ہے، جس میں تقویت پہنچتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پچنا لگانا، وہ جو خون نکالتے ہیں ڈال کے پچنا، حجامت، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو اس کے معانی میں ہے، بہت زیادہ بلڈ اگر کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ پچنے لگانے کے اسی کی طرح سے یہ عمل بھی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی کرے، کبھی کبھی متلی آتی ہے اور پریشان حال ہوتا ہے انسان، تو منہ میں ہاتھ ڈال کے وہ الٹی کر دیتا ہے تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے، اور اچھا لگتا بھی ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر اپنے ارادے سے جان بوجھ کر کوئی الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنے سے ہو گیا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگر قطرے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کان میں ڈالنے والے قطرے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں ڈالنے والے قطرے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ یا برش، چاہے کولوزاپ یا کولگیٹ وغیرہ کا استعمال، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں کچھ قطرے ڈالے جاتے ہیں، اگر ہلکا پھلکا ڈالتے ہیں تو اس سے اگر حلق تک نہیں پہنچتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر حلق تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ناک میں احتیاط کرنا ہی اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت زیادہ اوپر تک پانی چڑھانے، ناک میں پانی چڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو قطرہ بھی اگر ناک میں زیادہ ڈالیں گے تو وہ حلق تک چلا جائے گا، روزہ ٹوٹے گا۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وہ جو بخاخ اسپرے ہوتا ہے، اسپرے
سانس میں جن کو تکلیف ہوتی ہے اور علاج کے لیے اسپرے ڈالتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ہوا ہے اور اس میں ہلکی پھلکی دواؤں کی کچھ ریشے ہوتے ہیں جو اصلاً کھانا یا پینا نہیں کہا جائے گا، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں تیل ڈالیں، سر پہ تیل ڈالیں، انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہانے سے ایک دن میں کئی بار نہا لیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ کے انجیکشن لگواتا ہے روزے کی حالت میں، جس میں غذائیت نہیں ہے، جس میں گلوکوز نہیں ہے، جس میں تقویت نہیں ہے، ایسے انجیکشن یا ایسے کسی بھی ویکسین وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر تھوڑا سا بلڈ کسی کو دیتے ہیں لیب میں دینے کے لیے، لیبوریٹری میں نکالتے ہیں سرنج سے اور دے دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، جو لیبوریٹری میں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا بلڈ لیا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن ڈونیٹ اگر کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بلڈ نکالا جاتا ہے جو پچنی لگانے کے مشابہ ہے۔ تو یہ ایک آپ کے افادے کے لیے باتیں آ گئیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان جب ہم پر آئے تو ہم بالکل نشاط اور جد و اجتہاد کے ساتھ جیسے اللہ کو چاہیے اس طرح کے روزے رکھیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکیں، اس طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا روزہ جس میں نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ چغل خوری ہو، نہ مار کٹائی ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ کسی کے ساتھ قتل و قتال ہو، بالکل فریش روزہ رکھ سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ